اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت اپنی امان میں رکھے، خوش و خرم رہیں، سدا سلامت رہیں۔ عزیز بچوں، ہمارا موضوع جماعت ہشتم سے تعلق رکھتا ہے، کلاس 8 حصہ نظم، اور موضوع ہے ریل کا سفر، نظم ریل کا سفر۔ اور آج اپنی اس ویڈیو میں ہم اس نظم ریل کا سفر کے مشقی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ جی جناب، نظم ریل کا سفر کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ تو اب اس میں دیکھیں، جب مختصر سوالوں کے مختصر جواب لکھنے کے لیے کہا جائے تو کم از کم آپ کے جواب 2 سے 3 سطور تک مشتمل ضرور ہوں، یعنی آپ کے جواب ایسے ہوں کہ جو 2 سے 3 لائنوں میں لکھے جائیں تاکہ آپ کو نمبر صحیح طریقے سے مل سکیں۔ تو اب اس میں ہم کوشش کریں گے جواب دینے کی آسان طریقے پہ۔ سب سے پہلا جز دیکھیے، الف جز۔ پہلے شعر میں شاعر مسافر کو کیا مشورہ دے رہا ہے؟ تو اب اس میں دیکھیں کہ چونکہ مشورہ دے رہا ہے تو یہ سوال چونکہ نظم سے لیا گیا ہے، لہٰذا نظم میں ہم اس کا شعر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں شاعر جو ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو شاعر اس میں کہتا ہے کہ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ اب پہلے شعر میں شاعر مسافر کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ تمہیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں گنجائش ہے یا نہیں، یعنی ریل گاڑی میں سوار ہونے کے لیے مسافروں کی گنتی نہ کی جائے۔ مسافروں کو گننا عبث ہے، بیکار ہے، فضول ہے، فائدہ نہیں، یعنی گنجائش کو ہمیں نہیں دیکھنا۔ تو مسافر کو مشورہ دے رہا ہے کہ اے مسافر، تم نے سوار ہونا ہے، لہٰذا یہ نہ دیکھو کہ گاڑی کے اندر گنجائش ہے یا نہیں ہے، یعنی مسافروں کی گنتی نہ کی جائے، اور جگہ کو بھی نہ دیکھیں، بلکہ کیا کرنا ہے، لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر، یعنی مشورہ یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر تیار ہو جاؤ اور اس کے اندر فوراً گھس جاؤ ڈبے میں۔ تو پہلے شعر میں شاعر مسافر کو مشورہ دے رہا ہے کہ اے مسافر، چونکہ تم نے سوار ہونا ہے، لہٰذا یہ نہ دیکھو کہ گاڑی کے اندر گنجائش ہے یا نہیں ہے، مسافروں کی گنتی نہ کی جائے، بلکہ اللہ کا نام لے کر فوراً اس کے اندر گھس جائیں۔ جی جناب، یہ ہے پہلے شعر کا جواب، پہلے سوال کا جواب۔ یعنی اس میں ہمیں اگر شعر یاد ہے، بہتر یہ ہے کہ پوری نظم کو زبانی یاد کر لیا جائے تاکہ سوال اگر پوچھا جائے تو اس سوال سے تعلق رکھنے والے شعر کو پہلے درج کر کے، شعر پہلے لکھ کر پھر اس کا جواب نثر میں دیا جائے۔ جی جناب، اگلا سوال ہے بے جز۔ دیکھیے، اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جلوس نکلنے سے شاعر کی، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو دیکھ نکلے گا تیرا بھی جلوس اس میں۔ اب اس میں جلوس ظاہر سی بات ہے کہ عبث گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں۔ اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے مراد جو ہے وہ ہے کہ حلیہ خراب ہونا، حالت برباد ہو جانا، حالت خراب ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو جلوس نکلنے کا مطلب یہی ہے کہ بھیڑ چونکہ ہوتی ہے تو بھیڑ کی وجہ سے برا حال ہو جانا، یعنی لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سوار ہو جائیں، دوسرے کی خیر ہے۔ تو اس یعنی افراتفری میں لوگوں کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے، لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو رش کے اندر یہ کیفیت عام طور پر دیکھنے کو مل جاتی ہے۔
تو یہاں پہ آپ شعر درج کریں گے اس دوسرے سوال کے جواب میں، اب بس گننے کی یہ کوشش، یعنی شاعر سید ضمیر جعفری کہتے ہیں اب بس گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں، کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں. یعنی شاعر یہ کہتے ہیں کہ یعنی بھیڑ کی وجہ سے چونکہ حالت خراب ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس بھیڑ میں رش کرنے کی وجہ سے، رش ہونے کی وجہ سے، اس بھیڑ کی وجہ سے، سفر کرنے کی وجہ سے لوگوں کا حلیہ اور لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو نظم کے اس دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے مراد حالت خراب ہو جانا ہے، برا حال ہو جانا ہے. جی جناب، اگلا سوال دیکھیے، جیم جز ہے. ایک مسافر گھر کی کیا چیز ریل کے ڈبے میں لے آیا ہے؟ گھر کی کیا چیز ریل کے ڈبے میں لے آیا ہے؟ تو اب اس میں دیکھیے کہ ایک مسافر گھر کی چار پائی بھی، اپنے گھر کی چار پائی بھی ریل کے ڈبے میں لے کر آ گیا. اس میں شعر آپ لکھیں گے کہ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چار پائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں. تو ایک مسافر اپنے گھر کی چار پائی تک ڈبے میں اٹھا کر لے آیا ہے. یہ سادگی ہے لوگوں کی کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنے گھر کا ساز و سامان سارا ہی اٹھا لاتے ہیں، یہاں تک کہ چار پائی بھی اٹھا لائے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہے. اگلا دیکھیے، دال جز، کون سا مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے اور کیوں؟ کون سا مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے؟ وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا. تو شاعر سید ضمیر جعفری کے مطابق چمٹا بجا کر مانگنے والا لوگوں میں بے حد مقبول ہے. یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے جی، بہت آسان سا ہے. شعر لکھیں گے اور پھر اس کا جواب آپ سیدھے سادے نثر میں دے دیں گے. جی اگلا سوال دیکھیے، ہے جز، رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ شاعر سید ضمیر جعفری کہتے ہیں، وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں. تو اس کے مطابق رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال یوں بیان کیا گیا ہے گویا وہ رضائی کے اندر سی دیا گیا ہو. مسافر رضائی میں اس طرح بیٹھے ہیں جیسے وہ رضائی کے اندر سی دیے گئے ہوں، یعنی رضائی کے ساتھ سل چکے ہوں. یہ ان کا حال ہے مسافروں کا. جی جناب، یہ ان کے مختصر جواب تھے. اب ہم آگے آتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب. نظم ریل کا سفر کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں. ٹک لگا کر کرنا ہے، درست جواب کی نشاندہی کریں. الف جز دیکھیے، شاعر کے مطابق شمار کرنے کی کوشش فضول ہے. کیا چیز شمار کرنے کی کوشش فضول ہے؟ یعنی ابس گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں. تو نفوس اس میں ٹک کیا جائے گا یا نفوس کے گرد دائرہ لگا دیا جائے گا تاکہ نشاندہی ہو سکے. تو شاعر کے مطابق نفوس کو شمار کرنے کی کوشش فضول ہے. جی اگلا سوال ہے، ریل کے سفر میں روٹی سے لڑتا ہے. کیا چیز لڑتی ہے؟ سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے. تو روٹی سے دسترخوان یہاں پہ ٹک کیا جائے گا، دسترخوان. رضائی میں مسافر ایسے بیٹھے ہیں جیسے گھر میں بیٹھے ہیں، سل کے بیٹھے ہیں، دبک کے بیٹھے ہیں، ڈر کے بیٹھے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے سل کے بیٹھے ہیں. رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں. تو سل کے بیٹھے ہیں، یہ اس پہ ٹک کیا جائے گا. اسی طرح دال جز ہے، کوئی مسافر ریل میں کھیت کے گنے کٹا لایا ہے. وہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں. تو سارے یہاں پہ ٹک کیا جائے گا. اسی طرح آگے ہے، اگلا جز آخری جز ہے، ریل گاڑی میں ہجوم کے باعث سراہی سے لڑتا ہے. ریل گاڑی میں ہجوم کے باعث سراہی سے کیا چیز لڑتی ہے؟ سراہی سے گھڑا ہی لڑتا ہے.
सुराही से घड़ा, रोटी से दस्तरखान लड़ता है तो सुराही से घड़ा लड़ता है, घड़ा टिक किया जाएगा। जी जनाब, अगला सवाल है दर्ज झेल के मानी लुगत से तलाश करके लिखें, यानी आपने डिक्शनरी के अंदर इसके मानी तलाश करने हैं इन अल्फाज के और फिर लिखना है। तो नफूस नफस का जमा है, नफस यानी जानदार, सांस लेने वाली चीज़, तो सांस लेने वाली चीज़ जो है कोई भी जानदार हो सकता है, जानदार, नफूस, नफस, ठीक है जी। इसी तरह मोर्चा बंद, मोर्चा बंद यानी मोर्चे में पनाह लेने वाले। मोर्चा जो है ना वो दरअसल छुप कर हमला करने की गर्ज से बैठने की जगह को कहा जाता है। छुप कर बैठने की जगह, हमले की गर्ज से, दुश्मन पर हमले की गर्ज से छुप कर बैठने की जो जगह होती है वो मोर्चा कहलाता है। मोर्चा बंद, उस मोर्चे के अंदर बैठने वाले, मोर्चा बंद। अवामुन्नास आम लोग, नास लोगों को कहते हैं, अवाम आम का जमा है यानी आम, ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग। मकबूल यानी मशहूर, मकबूल जिनकी कोई जान पहचान हो, जिनको सारे जानते हों, मारूफ भी कहते हैं, मकबूल, मारूफ, मशहूर। आशनाई यानी वाकफियत, जान पहचान। मर्दम शुमारी यानी मर्दों को, आदमियों को गिनना, आदमियों को शुमार करना, मर्दम शुमारी। जी अगला सवाल है दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। तो अब इसमें देखें गुफ्तगू, मुतज़ाद यानी उलट मानी रखने वाले अल्फाज। गुफ्तगू का मुतज़ाद होगा, गुफ्तगू कहते हैं बातचीत को, तो इसका मुतज़ाद होगा खामोशी। आशनाई का मतलब है वाकफियत और इसका मुतज़ाद होगा अजनबियत। आशनाई ना आशनाई भी हो सकता है इसका मुतज़ाद। इसी तरह सफाई, सफाई का मुतज़ाद गंदगी होगा। लड़ाई का मुतज़ाद सुलह भी हो सकता है, और अगर जंग के मानों में लिया जाए लड़ाई जंग तो फिर इसका मुतज़ाद होगा अमन। तो लड़ाई का अमन भी हो सकता है और सुलह भी हो सकता है। इसी तरह मकबूल, मकबूल का मतलब है मशहूर, मारूफ, तो इसका मुतज़ाद होगा गुमनाम भी हो सकता है और मादूम, मीम ऐन दाल वाओ मीम, मादूम, तो मादूम भी हो सकता है, गुमनाम भी हो सकता है मकबूल का। इसी तरह अपना, अपना का मुतज़ाद है पराया। जी जनाब, ये आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, नज़्म रेल का सफ़र के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। तो इसमें अलिफ जुज़ देखिए, लंगोटी कस खुदा का नाम ले, घुस जा सवारी कर, घुस यहाँ पे आएगा डैश में, ये बिस्तर में हज़ारों डैश बांध लाए हैं, तीरों निश्तर यहाँ पे आएगा। इसी तरह मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर डैश लड़ता है, यानी सामान लड़ता है, मगर सामान लड़ता है। अगला जुज़ है वो हज़रत जो अवामुन्नास में डैश के बैठे हैं, घुल मिल के बैठे हैं, वो हज़रत जो अवामुन्नास में घुल मिल के बैठे हैं। इसी तरह है जुज़ है वो आ पहुँचा कोई डैश बजाकर मांगने वाला, चिमटा बजाकर मांगने वाला। जी ये था खाली जगहें, ये यानी सवाल था खाली जगहों पर मुश्तमिल। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6, मंदरजा झेल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। तज़कीर व तानीस यानी किसी लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करके उसको मुज़क्कर या मुअन्नस के तौर पर वाज़ेह करना कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, तो वो लफ्ज़ क्या है इसका जुमला बनाया जाएगा। अब इसमें देखिए पहला लफ्ज़ है गुंजाइश। गुंजाइश, बस में सवार होते हुए गुंजाइश को, गुंजाइश देखनी चाहिए, ठीक है जी। या गोदाम में सामान की अभी भी काफ़ी गुंजाइश है, सामान में गोदाम में अभी भी सामान की गुंजाइश मौजूद है, सामान की गुंजाइश मौजूद है। तो ये गुंजाइश मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होगा, मुअन्नस के तौर पर ये आएगा, यानी इसकी तानीस की जाएगी। इसी तरह लंगोटी, लंगोटी भी मुअन्नस है। लंगोटी, देहाती ने, किसान ने लंगोटी कस ली और अपने काम के लिए तैयार हो गया। लंगोटी कस ली, लंगोटी यानी मुअन्नस है। इसी तरह आगे है कि गट्ठड़, गट्ठड़, देहाती ने सामान का गट्ठड़ बांधा और चल पड़ा, गट्ठड़ बांधा। इसी तरह मुसाफिर ने खिड़की से अपना गट्ठड़ रेलगाड़ी के अंदर फेंक दिया, अपना गट्ठड़,
تو جہاں پہ اپنا آ جائے یا گٹھڑ باندھا آ جائے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے، تو گٹھڑ اس کی تذکیر کی جائے گی، یعنی یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوگا۔ رسی، رسی مؤنث ہے، رسی، رسی جل گئی پر بل نہیں گئے، رسی جل گئی پر بل نہیں گئے، تو رسی مؤنث ہے۔ اسی طرح گھڑا مذکر کے طور پر آئے گا، گھڑا، پانی سے گھڑا بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، پانی سے گھڑا بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح سراہی بھری ہوئی ہے، پانی سے سراہی بھری ہوئی ہے، یا سراہی ٹوٹ گئی۔ تو یہ یعنی ان کی تذکیر و تانیث ہے، یہ اس طرح ان کے جملے بنا کر ان کو واضح کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو یہ 3 محاورات ہیں، خدا کا نام لینا، جلوس نکلنا اور گھل مل جانا۔ تو اب اس میں بہت آسان ہے، خدا کا نام لینا، یعنی اسلم نے خدا کا نام لیا اور بس میں سوار ہو گیا، اسلم نے خدا کا نام لیا اور بس میں سوار ہو گیا، اسلم خدا کا نام لے کر بس میں سوار ہو گیا، یوں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جلوس نکلنا، جلوس نکلنا ہم یوں بنا سکتے ہیں کہ کراچی کی بسوں میں سفر کرتے ہوئے عام طور پر مسافروں کا جلوس نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ بے پناہ رش ہوتا ہے، تو رش میں سفر کرتے ہوئے اکثر مسافروں کا جلوس نکل جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ریل گاڑی میں بھیڑ کی وجہ سے مسافروں کا تو جلوس ہی نکل گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگلا محاورہ ہے گھل مل جانا، گھل مل جانا، اس میں یہ دیکھیں کہ ہم کر سکتے ہیں کہ سفر کے دوران اکثر مسافر جلد ہی آپس میں گھل مل جاتے ہیں، سفر کے دوران مسافر جلد ہی گھل مل جاتے ہیں۔ یا پھر اگر اسکول کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک جماعت کے طلباء چند ہی دنوں میں آپس میں گھل مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کے جملے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں سوال نمبر 8 ہے کہ نظم ریل کا سفر کے مطابق اوپر والی سطر کے الفاظ کو نیچے والی سطر کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ نظم ریل کا سفر کے مطابق اوپر والی سطر کے الفاظ کو نیچے والی سطر کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو اس میں دیکھیں مردم، شماری، نفوس، نفوس کا کیا ہوگا؟ نفوس، مردم، شماری، اور نفوس جلوس، بالکل صحیح ہے، نفوس جلوس۔ اسی طرح کھیت، گنے، اور تیر، نشتر، لاؤ، لشکر، مانگنے والا، فقیر، لڑائی، صفائی، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے یہ الفاظ سامنے ہوں گے۔ نظم ریل کا سفر کا مرکزی خیال، یہ میں اپنے پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، تشریح کے دوران میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نظم ریل کا سفر میں شاعر سید ضمیر جعفری نے ریل گاڑی کے سفر کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ریل گاڑی میں چونکہ مسافروں کی بھیڑ ہوتی ہے تو مسافر اپنے ساتھ بہت زیادہ سامان لے کر آتے ہیں، اس سامان کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ریل گاڑی میں شور بھی بے پناہ ہوتا ہے، اور جب لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو باہم ایک دوسرے کے واقف کار بھی بن جاتے ہیں۔ تو ریل کے سفر کو انتہائی مزاحیہ انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے اور مسافروں کی حالت بیان کی ہے۔ تو یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ ریل کے سفر کے دوران پیش آنے والے مناظر کی منظر کشی کرتے ہوئے شاعر سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ریل کا سفر کرتا ہے تو اسے مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریل کے ہر ڈبے میں لوگوں کی اس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ آرام سے بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ہر جگہ سے بچوں کے رونے کی آواز، ریل گاڑی کی آواز، مزید اس طرح کے مختلف شور بھی بلند ہوتے رہتے ہیں جو اس سفر کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری باتیں اس میں کی گئی ہیں مختصر انداز میں، جو آپ بہتر سمجھتے ہوں یہ آپ لکھ سکتے ہیں جی۔ یہ مرکزی خیال۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ نیچے والی سطر میں لکھیں۔ تو ہم آواز الفاظ جو ہیں وہ اب ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ شماری، سواری، آشنائی،
صفائی، لشکر، نشتر، بجا، گا، جلوس، نفوس، سامان، خوان، خے واو الف نون، خوان، خوان، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ تو اعراب لگائیں گے، یہ لفظ ہے پہلا عبس، اعراب کا مطلب زیر زبر پیش لگا کر تلفظ کو واضح کرنا، کسی لفظ کے تلفظ کو، تاکہ وہ اس کی پروننسیشن صحیح واضح ہو سکے، تو لفظ صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ عبس، عین پر زبر، بے پر زبر، سے پر جزم، عبس۔ جلوس، جیم پر پیش، لام پر پیش، واو پر جزم، اور سین پر بھی آپ جزم ڈال سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو واو پر جزم ڈالنے کی بجائے صرف سین پر جزم ڈال دیں، تب بھی صحیح ہوگا کہ جس پر لفظ رک رہا ہے اس پر جزم آئے گی، جلوس۔ اسی طرح مسافر، میم پر پیش، سین پر زبر، الف پر کچھ نہیں آئے گا، فے کے نیچے زیر آئے گی، رے پر جزم آئے گی، مسافر۔ اسی طرح عوام الناس، عین پر زبر، واو پر زبر، الف پر کچھ نہیں آئے گا، میم پر پیش آئے گی، نون پر شد اور زبر آئے گی، پھر سین پر جزم، عوام الناس۔ اسی طرح نفوس، نون پر پیش، فے پر پیش، واو پر کچھ نہیں آئے گا، سین پر جزم آئے گی، نفوس، ٹھیک ہے جی، یہ واضح ہو گیا۔ اگلا سوال دیکھیے، سبق کے متن کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی درست لگا کر ٹک لگا کر کریں۔ تو مانگنے والا الف جز دیکھیے، مانگنے والا ڈھولکی بجا رہا تھا، غلط ہے، مانگنے والا چمٹا بجا رہا تھا۔ ایک مسافر رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لایا، بالکل ٹھیک ہے، یہ درست ہوگا۔ اگلا جیم جز دیکھیے، ایک مسافر نے اپنا بیگ دوسروں کے سر پر دے مارا، بیگ نہیں تھا، سامان کا گٹھڑ دوسروں کے سر پر دے مارا تھا، لہٰذا یہ جملہ غلط ہوا۔ جیم جز دال ہے، ریل میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں کی مردم شماری کر لینی چاہیے، شاعر سید ضمیر جعفری کے مطابق ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی کوشش کرنا، لوگوں کو گننا بیکار ہے، تو لہٰذا یہ جملہ بھی غلط ہوا، دال جز۔ ہے کیا ہے، گا کر بھیک مانگنے والا لوگوں میں بہت مقبول ہے، بالکل صحیح کہا کہ چمٹا بجا کر مانگنے والا، چمٹا بجا کر مانگنے والا بہت مقبول ہے لوگوں میں، گا کر مانگنے والا، تو گا کر مانگنے والا بھی لوگوں میں بے حد مقبول ہے، یہ جملہ درست ہوا جی۔ آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیے یہ سابقے ہیں، سابقے کی ایک تعریف واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ وہ حروف یا الفاظ جو کسی بامعنی لفظ کے شروع میں آئیں، اس بامعنی لفظ اس لفظ کے جس لفظ کے ساتھ وہ حروف یا الفاظ آتے ہیں بامعنی لفظ کے شروع میں آئیں اور اس لفظ کے معنی تبدیل کر دیں، اور پھر اس طریقے پر نئے الفاظ بھی بنائے جا سکیں، ایسے الفاظ کو سابقہ کہا جاتا ہے۔ نئے الفاظ یا تراکیب بنانے کے لیے الفاظ کے شروع میں جن الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے انہیں سابقہ کہا جاتا ہے۔ تو مثلا بے ہنر میں بے سابقہ ہے، بے غرض میں بے سابقہ ہے، بے لحاظ میں بے سابقہ ہے، تو بے ہنر میں ہنر معنی والا ہے، بے ہنر۔ اب اس طریقے پر نئے الفاظ جو ہیں وہ بے غرض، بے لحاظ، بے شمار، تو ان الفاظ میں بے سابقہ ہے۔ کچھ عام استعمال میں آنے والے سابقے یہاں پہ دے دیے گئے ہیں، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان تھک، ان پڑھ، ان گنت، ان بن، ان مٹ، ان جان، تو ان میں سابقہ ہے۔ بد میں بد خط، بد نصیب، بد معاش، بد مزاج، بد حواس، بد اخلاق، اور با میں با اصول، با ادب، با نصیب، با اختیار، با تمیز، با عمل، تو با سابقہ ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ تھا مشقی سوالات کا کچھ سمجھنے کا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔